السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ وہ ظاہر ہے اپنے بیان سے رجوع کر چکے ہیں، لیکن ان کا جو رجوع کا بیان آیا تھا اس سے متعلق بعض حضرات کو تحفظات تھے۔ اصل جو حضرات رد پر خاص طور سے رد الہات پر کام کرتے ہیں ان کو اس کا احساس رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخصیت رجوع تو کر لے لیکن بعد میں کچھ لوگ اس کے رجوع کو بھی بنیاد بنا کر اور اس کے رجوع سے کچھ نہ کچھ نکال کر یہ شوشہ چھوڑنا شروع کر دے کہ دیکھو اگرچہ یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا لیکن ان کی گفتگو کے اندر اسی طرح کی بات کو پھر سے دہرا دیا گیا تھا۔ تو رجوع اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، نہ کسی ملحد کے لیے اور نہ کسی اور شخص کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہنی چاہیے۔ رجوع اس طرح سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ جو ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ کی، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب اس وقت زبردست کام کر رہے ہیں رد الہات کے حوالے سے۔ یہ کوئی عام پوسٹ نہیں تھی کہ انہوں نے فیس بک پیج پر ڈالا اور ٹویٹر پر شیئر کیا ہو یا کہیں اور اس کو ڈال دیا ہو، بلکہ یہ کسی گروپ کو جواب دے رہے تھے، اور جن صاحب کو جواب دیا جا رہا تھا وہ ڈاکٹر حسیب صاحب ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی بات لکھ دی تھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان ہے اس سے ملحدین کو اور دوسرے لوگوں کو مواد مل جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ یہ بات بالکل درست ہے، یاسر قاضی کا ایک جملہ ملحدین آج تک پکڑے بیٹھے ہیں۔ اب مفتی طارق مسعود نے ان کو موقع فراہم کر دیا۔ مفتی صاحب کا رجوع کوئی رجوع نہیں ہے، رسم قرآن توفیقی ہے اور اس کے خلاف ہر قول باطل ہے۔ اگر مگر کے بغیر وہ رجوع کرے، ورنہ مینگل صاحب کی طرح بقیہ علماء کرام کھل کر مذمتی بیان جاری کرے اور مختلف دارالفتاؤں سے بھی جاری کروائے۔ یہ معاملہ بہت حساس ہے اور اس میں ہم مسلک ہونے کی بنا پر کسی طرح کی رخصت درست نہیں ہوگی۔ یہ ڈاکٹر حسیب صاحب نے لکھا۔ جب یہ پوسٹ خوب شیئر کی جانے لگی تو اس کے جواب میں ڈاکٹر مفتی رشید صاحب جو ادارہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، یہ وہیں پڑھاتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں، ان کی گفتگو بھی بہت ہی اچھی اور شاندار ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے جواب میں ڈاکٹر مفتی رشید صاحب نے لکھا کہ پورے احترام کے ساتھ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے سوال ہے کہ کیا یہ اتھارٹی آپ کے پاس ہے کہ کس کا رجوع قبول کیا جائے گا اور کس کا نہیں؟ آپ داعی ہیں یا قاضی، یا یہ اتھارٹی دارالافتاء پاکستان کے رئیس طاہر اشرفی صاحب کے پاس ہے؟ یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ صرف اس وجہ سے رجوع قبول کرے کہ ہم مسلک ہیں، یہ تو ناانصافی ہے۔ اس کو اعتدال میں بے اعتدالی کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو صرف اس لیے معاف نہیں کرنا کہ اپنا ہے۔ یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عذر کیوں قبول کیا تھا؟ کیا کسی کی زندگی بھر کی خدمات کو آپ بیک جنبش قلم مسترد کرنے کے مجاز ہیں؟ ایک گنہگار کے توبہ کا تذکرہ جو حدیث میں ملتا ہے جس میں بتایا گیا کہ کسی شخص کا اونٹ گم ہو جائے اور پھر ملے اور وہ خوشی سے کہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، کیا ایسے شخص پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے؟ دین کا کام کرنے والوں کو سیرت طیبہ سے اتنا ناآشنا نہیں ہونا چاہیے کہ کہاں کس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات تفسیر نعیمی میں لکھی ہے، ابن خلدون نے بھی لکھی ہے۔ ان میں سے کسی پر بھی اس بات کی وجہ سے آج تک ہمارے اکابر نے گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا۔ تو کیا تفسیر نعیمی کے مصنف دیوبندی ہے اس لیے فتویٰ نہیں لگایا؟ کسی بھی آدمی کے ماضی کو اور اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اور اس کے مطابق اس کے قول کی تشریح یا تعویل کی جاتی ہے۔ جو آدمی گلی گلی مسجد مسجد ملک ملک قرآن کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت اور ان کی شان بیان کرنے میں زندگی گزار رہا ہو اور تاحال یہی اوڑھنا بچھونا ہو، اس کو آپ اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ وہ آپ کا ہم مسلک ہے؟ عجیب طرفہ تماشا ہے۔ خدا کا خوف کرے، آپ یہ بات نہ کریں کہ ہم معاف نہیں کریں گے، رجوع قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کے رجوع پر رد کرنا ہے تو علمی دلائل کے ساتھ اپنے رائے لکھے اور ضرور لکھے کہ ان دلائل کی روشنی میں ان کا رجوع کمزور معلوم ہوتا ہے، اس کے یہ دلائل ہے۔ پھر جس نے رجوع قبول کرنا ہوگا وہ کر لے گا، جس نے نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا۔ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ہر بات عوام میں کرنے کی نہیں ہوتی،
یہ بات 100% درست ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سیرت اور سنت سے ثابت عمل ہے، تو یہی اصول آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ جس شخص کی جان کو خطرہ ہو، اس پر نام نہاد عاشقان FIR کٹوا رہے ہوں، دھمکیاں دے رہے ہو، ایسے موقع پر عوام میں یہ باتیں کرنا کہ ان کا رجوع قبول نہیں، اور یہ رجوع تو کوئی رجوع نہیں، اور کیا ہم صرف اس لیے معاف کریں کہ ہم مسلک ہے، کیا یہ باتیں اس ماحول میں اس عوام کے سامنے کرنے کی ہے؟ اگر وہ بات عوام میں کرنے کی نہیں تھی تو یہ بھی اس کا محل نہیں ہے۔ تو مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے بہت طویل کے ساتھ ان کا رد لکھا ہے۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے اس کو عوام میں بیان نہیں کیا تھا، بلکہ ایک گروپ میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ سارے اپنے ہی حضرات ہیں، اللہ رب العزت ان سارے حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے، مفتی صاحب کو جب توجہ دلائی گئی ان حضرات کی طرف سے بھی، اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب کے ادارے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، محتمم ہیں، انہوں نے بھی جب توجہ دلائی تو مفتی صاحب نے صاف صاف لفظوں میں اپنے گفتگو سے رجوع کیا، اور رجوع کی دوبارہ سہبارہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی۔ ایک ویڈیو تو وہ تھی جو گزشتہ آئی تھی، اس میں بھی رجوع کیا گیا تھا، اب دوبارہ سہبارہ سے رجوع کیا تاکہ کسی طرح کی کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب نے دوبارہ پھر سے رجوع کر لیا ہے، تاکہ اگر کسی کو پہلے رجوع سے متعلق کوئی تحفظات تھے یا کوئی اس طرح کی بات تھی کہ نہیں اس کا غلط استعمال کسی طرح سے کیا جا سکتا تھا یا کیا جا سکتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے گنجائش نہیں چھوڑی گئی، اور مفتی صاحب نے الحمدللہ ہر طرح سے رجوع کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ شکریہ۔